ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ دوشے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کلام حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش و سماعت کریں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں گئے۔ اٹھا دو پردہ اور انہیں کی بوما یہ سمن ہے، انہیں کی بوما یہ سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہیں کی بوما، انہیں کی بوما یہ سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہیں کی بوما یہ سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں۔ انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں۔ انہیں کی رنگت گلاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، یہی بہت ہی پیارا شعر سماعت کریں۔ اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ کھڑے ہیں منکر، کھڑے ہیں منکر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک اور خدا قہر ہے غضب پر، خدا قہر ہے غضب پر، کھلے بدکاریوں کے دفتر۔ خدا قہر، خدا قہر ہے
دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے خدائے قہار۔ اور یہ مرتبہ شروع سماعت کریں۔ اور کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لائم بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لائم بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کریم اپنے کرم کا صدقہ، لائم بے قدر کو نہ شرما۔ تو رضا سے حساب لینا، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ محرم سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وشفیع الامة یوم المحشر، وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بزرگ اور دوستو، محترم طلباء، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اور ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جن ذمہ داریوں کو ادا کرنا، پورا کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور سرخ روئی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، تشریف رکھیں۔
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و الکریم وبارک وسلم. حضرت علامہ وقار احمد عزیزی صاحب اللہ تشریف لا چکے ہیں. تھوڑے ہی وقت میں حضرت آپ کے سامنے ہوں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس آیت کریمہ کے تعلق سے گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کی آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آدمی سے مراد کفار ہیں. ایندھن کا مطلب ہوتا ہے جس سے آگ کو جلایا جاتا ہے, جس سے آگ کو روشن کیا جاتا ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کافروں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا, روشن کیا جائے گا, سلگایا جائے گا. یعنی کافروں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور کافر ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. لیکن پتھر کو بھی جہنم کا ایندھن بتایا گیا. تو یہاں پتھر سے کون سے پتھر مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پتھروں سے مراد وہ بت ہیں, وہ مورتیاں ہیں, وہ مجسمے ہیں جن کی دنیا میں مشرکین عبادت کیا کرتے ہیں. ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, ان مورتیوں اور بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا قصور ہے نا, یہ مشرکین کا قصور ہے کہ وہ کفر و شرک کر رہے ہیں اور بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اس میں ان پتھروں کا کیا قصور, ان کا کیا جرم ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کو جہنم کی آگ میں, ان بتوں کو, ان مورتیوں اور مجسموں کو جہنم کی آگ میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ کافروں کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے, ان کی حسرت اور ان کے افسوس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. کیونکہ جب ان پتھروں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو یہ کافر ان مورتیوں کو جہنم میں اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو اپنے آپس میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ پتھر ہیں, یہی وہ بت ہیں جن کی ہم پوجا کیا کرتے تھے, جن کو ہم اپنا خدا مانتے تھے, جن کی ہم عبادت کرتے تھے. آج یہ پتھر بھی خود جہنم کی آگ میں ڈال دیے گئے ہیں تو یہ ہمیں جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے تھے؟ تو ان کی تکلیف میں, ان کی مصیبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. پھر فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں اور بہت زیادہ سختی کرنے والے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جب لوگوں کو ڈال دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں جب پتھروں کو ڈال دیا جائے گا, وہ فرشتے کسی پر رحم نہیں کریں گے. وہ فرشتے عذاب دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. جو عذاب دینے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے وہ عذاب وہ دے کر ہی رہیں گے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ جہنم کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ ایمان والوں کے لیے تخفیف ہے. ایمان والا جو گنہگار ہوگا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اپنی سزا کو بھگتنے کے لیے. وہ سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر ایمان کی برکت سے, عشق رسول کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو بغیر سزا کے بھی جنت میں پہنچا دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. ایمان اگر ہم محفوظ لے کر دنیا سے چلے گئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہماری شفاعت فرما دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم
اگر جہنم میں چلے بھی گئے ہوں گے تو وہاں سے نکالے جائیں گے اور حضور کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن کافر تو ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا. کافر کے لیے کوئی تخفیف نہیں. فرمایا گیا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون کہ کفار کو جب جہنم میں ایک مرتبہ ڈال دیا جائے گا تو اب نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی, کیونکہ جہنم پر عذاب دینے کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہی حکم ہوگا کہ وہ کفار کو عذاب دے, کفار کو سزا دیں, طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے. تو یہ جہنم کی آگ ہے. ہم میں آپ میں کوئی بھی جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ دنیا کی آگ تو ایک نمونہ ہے, ایک مثال ہے. اس سے کئی زیادہ خطرناک ہوگی اور کئی زیادہ گرم اور تیز ہوگی جہنم کی آگ. اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا. یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے, لیکن ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ کہ اس آیت کریمہ میں یہ بھی تو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں, اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنہونہم عما نہاکم اللہ عنہ وتأمرونہم بما امر اللہ لکم, کہ تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے روکو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روکا ہے, اور اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اپنے گھر والوں کو برائیوں سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچاؤ, بے حیائی کے کاموں سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو نافرمانی والے کاموں سے بچاؤ, اور انہیں نیکیوں کا حکم دو, انہیں اچھائیوں کا حکم دو, انہیں بھلائیوں کا حکم دو. تو اس طریقے سے تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. ایک حدیث پاک حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علینا تعلیم اولادنا و اہلین الدین والخیر وما لا یستغنی عنہ من الادب. ہم پر ضروری ہے, ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں سکھائیں, بھلائی والی باتیں سکھائیں, اور جو ادب ضروری ہے وہ ادب بھی سکھائیں. دین سکھانا ضروری ہے, اور صرف سکھانا نہیں پہلے خود سیکھنا بھی پڑے گا. تو اپنی اولاد کو بھی دین سکھانا ہے, بھلائی کی باتیں سکھانی, ضروری ادب اور ضروری اخلاق بھی سکھانے ہیں. اس طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو دیندار بنا سکتے ہیں. اور اولاد جب دیندار بن جائے گی نا تو ماں باپ کا کہاں بھی مانے گی. آج کل ایسا ہوا ماحول بن گیا, اولاد ماں باپ کا کہاں نہیں مانتی, اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی ہے, ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے. اب ماں باپ تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں علماء کرام کے پاس, عاملین کے پاس, کہ اولاد کہاں نہیں مان رہی ہے, کوئی تعویذ دے دیا جائے, کوئی وظیفہ بتا دیا جائے, شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن انہوں نے اولاد کی اس انداز میں تربیت نہیں کی ہوتی ہے, اسی وجہ سے شکایت کرنی پڑتی. اگر ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے, ان کو دیندار بناتے, نیک نمازی بناتے, تو کسی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ اولاد دیندار ہو جاتی تو یہی دین ماں باپ کا ادب و احترام بھی سکھاتا ہے, یہی اسلام ماں باپ کی خدمت کرنا بھی سکھاتا ہے, یہی ہمارا مذہب ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنا سکھاتا ہے. اگر اولاد کو دیندار بنایا ہوتا تو اولاد خود بخود آپ کے مقام و مرتبے کو جان لیتی, آپ کا ادب و احترام کرتی. لیکن آج ماں باپ نے اولاد کی اس انداز میں تربیت کرنا ہی چھوڑ دیا.
اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے، ان کو دین سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین سکھایا جائے تو اولاد سدھر جائے گی، پھر ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرے گی، اور ان کے علاوہ جن لوگوں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی اولاد ادا کرے گی، یہ ضروری ہے۔ تو ماں باپ کب اپنی اولاد کو دیندار بنا پائیں گے؟ جب خود دیندار ہوں گے، اور دیندار بنانے کے لیے، بھلائیوں کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے خود بھی دیندار ہونا ضروری ہے، اور خود بھی دین کا علم ہونا ضروری ان کے پاس بھی۔ اور آج کل ماں باپ کے پاس ہی دین کا علم نہیں ہے تو اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے؟ دیندار کیسے بنائیں گے؟ اب ایک تو یہ ضرورت ہے کہ خود دیندار بن جائیں، اور اگر اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنا سکتے ہیں، خود ان کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ مدرسے اسی کام کے لیے کھولے گئے ہیں۔ ان مدرسوں میں اپنی اولاد کو داخل کریں۔ پہلے جو بنیادی تربیت ہے وہ شریعت کی روشنی میں، شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں کریں، اور جب بچہ مدرسے میں داخل کرنے کے قابل ہو جائے اس کو مدرسے میں لے کر آئیں، بچوں کو قرآن سکھائیں، بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب ویزوجہ اذا بلغ، کہ اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ کیا فرمایا؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ اچھے نام سے مراد کیا ہے؟ جس کا معنی اور مطلب اچھا ہو، جس کا میننگ اچھا ہو، اور جو بزرگوں کے نام پر رکھا گیا۔ آج کل ہو کیا گیا؟ ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں جن کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا۔ بعض نام تو ایسے ہوتے جن کا انتہائی غلط مطلب ہوتا ہے، تو ایسا نام رکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ نام وہ رکھے جائیں جو بزرگوں کے نام ہیں۔ بزرگوں کے نام پر آپ نام رکھیں گے تو ان کی برکت بچے کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے اور برے نام کا برا اثر ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ بچوں کا نام ایسا ہونا چاہیے جو الگ لگے، سننے میں الگ معلوم ہونا چاہیے، جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، ایک دم یونیک نام ہونا چاہیے۔ اور ایسا نام پھر وہ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ مفتی گوگل کے پاس۔ مفتی گوگل سے ڈھونڈیں گے، اتنے بڑے بڑے مفتی موجود ہیں علاقے میں، شہر میں علماء موجود ہیں، ائمہ، ان سے جا کر نہیں پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے؟ مفتی گوگل سے پوچھیں گے، اور پھر جو بھی اس میں آیا، جو سمجھ میں آیا اٹھا کر رکھ دیا، اور بعد میں پھر علماء سے اس کا معنی اور مطلب پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس اسی طرح ایک آدمی آیا کہ حضرت یہ نام لڑکی پیدا ہوئی رکھنا چاہتے ہیں، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اب ہم نے اس کو عربی ڈکشنری میں ڈھونڈا، نہیں ملا، فارسی ڈکشنری میں ڈھونڈا، نہیں ملا، اردو میں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پر انہی تینوں زبانوں میں ہی تو نام رکھے جاتے ہیں، یا تو فارسی کا نام ہوگا، یا عربی کا نام ہوگا، یا اردو زبان کا ہوگا۔ اب تینوں ڈکشنری میں تلاش کر لیا، وہ نام ملا ہی نہیں۔ اب ہماری رسائی تو وہیں تک ہے، انہی تینوں ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے۔ دوسری اور زبان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں جانتے ہم دوسری زبان کو، تو ہم نے اس کو بتا دیا بھائی ہمیں اس کا معنی مطلب نہیں مل پایا۔ تو دوسرے دن وہ صاحب آئے اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت یہ نہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، نہ یہ فارسی کا ہے، نہ اردو کا ہے، بلکہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترکی زبان کا لفظ۔ تو میں نے کہا بھائی ہم کو ترکی نہیں آتی، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو اس طرح نئے نام، الگ اور یونیک نام رکھنے کے چکر میں کچھ بھی اٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں۔ اب اگر وہ ترکی زبان میں اس کا کوئی صحیح معنی مطلب ہوتا ہو تو رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن ہمارے یہاں پہ کیا عرف ہے؟ ہمارے یہاں پہ عرف یہی ہے کہ یا تو عربی والا نام ہوتا ہے، یا فارسی والا نام ہوتا ہے، یا اردو والا نام ہوتا ہے۔ تو جو چل رہا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے۔ آج کل ہو کیا گیا؟ ایکٹروں کے ناموں پر نام رکھے جا رہے ہیں، فلمی اداکاروں کے ناموں پر نام رکھے جا رہے ہیں، نچنیوں کے ناموں پر نام رکھے جا رہے ہیں۔ بتائیے کیا برکت ہوگی بچے کی زندگی میں؟ جیسا نام ہوتا ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ یہ فلمی اداکار نہ کبھی کبھی نام اچھے ہوتے، وہ فلاں ہیرو نے اپنے بچے کا یہ نام رکھا تو ہم بھی رکھیں گے۔ نام کا معنی مطلب اچھا ہوتا ہے لیکن نسبت غلط ہو جاتی، نیت تو آپ کی وہ ہو گئی نا، تو کہاں سے برکت آئے گی؟ آپ بتائیے مجھے، یزید نام برا ہے کیا؟ یزید نام برا ہے؟ اس یزید مردود سے پہلے بہت سارے صحابہ اکرام کا نام ہوا ہے یزید۔
لیکن آج کوئی یزید نام رکھنا پسند کرتا ہے اپنے بچے کا؟ کوئی یزید نام کیوں؟ نسبت بری ہو گئی، نسبت بری ہو گئی، اس وجہ سے آج کوئی بھی سنی مسلمان اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا۔ جب یزید رکھنا آپ کو پسند نہیں ہے تو فلمی اداکار اور ایکٹر کا نام رکھنا کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ پھر یہاں بھی تو نسبت بری ہے، یزید کی نسبت بری ہے تو یہاں بھی نسبت بری ہے۔ اچھے نام رکھے جائیں، بزرگوں کے نام پر نام رکھے جائیں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، بچے کو کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی تعلیم دے، قرآن پڑھائے، کیونکہ بچہ جب قرآن پڑھے گا اور قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے گا تو وہ ماں باپ کا بھی ادب و احترام کرے گا اور رشتہ داروں کا بھی ادب و احترام کرے گا۔ تو قرآن پاک سکھانا بہت ضروری۔ قرآن پاک سکھانے کی بڑی برکت بھی۔ ایک واقعہ بیان کر کے رخصت ہو جاؤں۔ ایک شخص تھا بہت گنہگار، اس کی بیوی حمل سے تھی، اچانک بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ اس کا آخری وقت آ گیا، مرنے کا وقت قریب ہے۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے میرا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اور بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے مدرسے میں لے کر جانا، مدرسے میں داخلہ کروانا اور اس کو قرآن کی تعلیم دلانا۔ اب اس نے وصیت کر دی، انتقال ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا۔ وہ اس بچے کی ماں، اس شخص کی بیوی بچے کو لے کر مدرسے میں پہنچی اور استاذ کے سامنے بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس بچے کو قرآن پڑھانا ہے، قرآن کی تعلیم دینا۔ اب آپ جانتے ہیں مدرسے میں جب پہلی مرتبہ بچے کو لے کر جاتے ہیں تو استاذ بچے کو کیا پڑھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ نے کہا ٹھیک ہے، شروعات کراتے ہیں ان کی تعلیم کی۔ استاذ نے ادھر بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، گناہوں کی وجہ سے اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، مدرسے میں جا کر بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ابھی آپ سوچیں، بچے نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ بقرہ بھی نہیں پڑھی، پہلا پارہ دوسرا پارہ پورا قرآن نہیں پڑھا ہے، ابھی بچے نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے اور اس کی برکت یہ ہے کہ اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو بچے کو پورا قرآن پڑھایا جائے تو اس کی کتنی برکت ہوگی اور کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ مدرسے اسی لیے قائم کیے گئے کہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، اللہ کے ارشادات سکھائے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتائے جاتے ہیں۔ تو ان مدرسوں کی اہمیت کو آپ سمجھیں، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں ہیں، نشہ بھی کتنا عام ہو رہا ہے نوجوانوں کے اندر، اور اسی نشے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ماں باپ کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ہتھے چڑھ رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں، اس پر بھی ماں باپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان سب کے ذمہ دار ماں باپ ہی۔ کھلی چھوٹ دے دی جاتی، آزادی دے دی جاتی، کہاں جا رہی بچی، کس کے ساتھ اٹھ رہی بیٹھ رہی ہے، کس کے ساتھ دوستی یاری کر دی، کس کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، کوئی توجہ نہیں۔ اسکول بھیج دیا جا رہا ہے مخلوط تعلیم میں، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں کالج میں اور یونیورسٹی میں۔ اب وہاں جانے کے بعد کیا خرافات ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہی بیٹھ رہی، کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ پھر جاتی اور مرتد ہو جاتی تو اس سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ پہلے جب تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت تھی تب تو آپ نے توجہ نہیں دی، اب وہ مرتد ہو گئی تو اب اس کا کوئی خیال نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جہنم سے نکل کر وہ واپس آ جاتی ہیں تو یہ ماں باپ اب ان کو اپنی عزت نفس یاد آتی ہے، اب ان کو اپنی سیلف ریسپیکٹ یاد آتی ہے اور اب ان کا ایگو جاگ جاتا ہے اور اب کہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس جہنم سے نکل کر واپس آ گئی، پھر سے کلمہ پڑھا دیا جائے، پھر سے اس کو قبول کر لیا جائے، پھر سے توبہ کرا لی جائے۔ پہلے جب تربیت کرنی تھی تب تو تم نے توجہ نہیں دی، اسلام سکھایا نہیں،
دیندار بنایا نہیں. اگر دیندار بنایا ہوتا، اسلام کی تعلیم دی ہوتی تو وہ مرتد کیوں ہوتی؟ یہ آپ کی کوتاہی ہے. آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو بچی غیر ہو گئی اور مرتد ہو گئی، اور جب وہ جہنم سے نکل کر واپس آ رہی ہے تو اب عزت نفس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو لات مار دیں گے. اب وہ بچی کہاں جائے گی؟ دنیا میں آپ کے سوا اس کا کون ہے؟ قبول کر لینا چاہیے، ایکسپٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی. اگر وہ اس جہنم سے نکل کر واپس آ گئی ہے، مطلب آپ کی بچی بچ گئی ہے، تو اس کے ایمان کو بھی بچا لیں، اس کو پھر سے کلمہ پڑھا دیں، توبہ کروا دیں اور دل و جان سے اس کو قبول کر لیں. کیونکہ آپ ہی نے تو اس کو پیدا کیا ہے. آپ نہیں اس کو قبول کریں گے تو کون قبول کرے؟ کہاں جائے گی وہ؟ تو یہ ضرورت ہے اس بات کی، بچوں کی صحیح تربیت کی جائے تاکہ بچے گمراہ نہ ہونے پائیں، ان کو دیندار بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. صلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. معزز علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ نورانی شام دارالعلوم انوار رضا نوساری کے سالانہ جلسے دستار حفظ و قرأت و علم کی یادگار شام ہے. اور آپ ہر سال دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف پروگرام میں سب سے اہم کڑی ہوتی ہے ختم بخاری شریف. فضائل بخاری شریف بارہا آپ نے سنے. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں 15 منٹ کا مشکل سے وقت ملا ہے تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی بنیاد اصلی قرآن عظیم ہے. قرآن عظیم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کی حفاظت کے دو طریقے تھے. ایک قرآن کے ظاہری الفاظ کی حفاظت، ایک قرآن کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کی حفاظت. اللہ نے دونوں طریقوں سے قرآن کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا. ایک طرف تو قرآن سے اہل ایمان کو ایسی محبت اور لگاؤ دے دی کہ شروع دور سے آج تک بحمدہ تبارک و تعالی ہر دور، ہر زمانے، ہر علاقے، ہر خطے کے مسلمانوں کے دل میں قرآن سے ایسا لگاؤ ہوا کہ قرآن یاد کرنا شروع کر دیا. اور اللہ نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس سے نصیحت لینے کے لیے انتہائی آسان کر دیا. تو تم میں کون ہے جو اسے یاد کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ نے اتنا آسان کیا کہ قرآن جب نازل ہوا تو بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا گیا، جوانوں اور بوڑھوں کو قرآن سب سے پہلے سکھایا گیا. اور کمال یہ ہے کہ قرآن ایک ساتھ نازل بھی نہیں ہوا،
تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، صحابہ سب یاد کرتے چلے گئے، اور صحابہ کرام قرآن کی آخری آیات کے نزول تک قرآن یاد کرتے رہے، اور ایسا یاد کیا کہ حضرات صحابہ میں جانے کتنے ہزار صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں گھر کا کام کرتی بھی رہتی تھی، قرآن سیکھتی تھی، اور کیوں نہ ہو کہ قرآن ان کا دن رات کا ایسا مشغلہ تھا کہ نماز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں تو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ تراویح کے ذریعے ہر سال قرآن سنا اور سنایا جانے لگا۔ قرآن کے یاد کرنے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا رہا، لیکن قرآن جتنا آسان ہے یاد کرنے کے لیے اتنا ہی مشکل ہے قرآن کے صحیح مفہوم و مطلب کو سمجھنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، قریش کی لغت میں نازل ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ اہل عرب تھے، اس کے باوجود قرآن کی ہر آیت بلکہ ہر حرف کے لیے مجبور تھے بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے۔ یا رسول اللہ صلاۃ کے کیا معنی، یا رسول اللہ صوم کے کیا معنی، یا رسول اللہ اس لفظ کے کیا معنی، اس لفظ کے کیا معنی۔ مطلب یہ ہوا قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے تم محتاج ہو اس ذات کے جسے اللہ نے قرآن تو 40 برس بعد نازل کیا، قرآن سمجھانے والے رسول کو 40 سال پہلے دنیا میں بھیج دیا اور حکم دے دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی کا سب سے بڑا وتیرہ یہی بنائے ہوئے تھے کہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن سے اخذ فیض کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیا کرتے، اور اللہ کے نبی نے قرآن اور سنت کی ساری دولت اپنے عظیم صحابہ کو عطا فرمائی۔ پوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ دین نبی پاک نے امت کو دیا۔ جب قرآن کا اعلان ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اس دین تو اسلام ہی، تو اب قرآن تو اسلام کی بنیاد ہے، دستور حیات ہے، تشکیل زندگی ہے، لیکن قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ سنت رسول یعنی احادیث طیبات سے اخذ فیض نہ کرے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے، اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں یعنی حضرات صحابہ کے دل میں نبی کی اداؤں اور نبی کی سنتوں کو محفوظ رکھنے کا جو شوق پیدا ہوا، ایسا احادیث کو یاد کیا، ایسا یاد کیا، ایسا یاد کیا کہ حضرات صحابہ نے احادیث کو یاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور کمال یہ تھا کہ نبی کے یہ سارے صحابہ نہ صرف احادیث کو یاد کرتے رہے بلکہ ہر حدیث پر عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ سنت پہ عمل کیسے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے معجزات میں سے ایک بلند ترین معجزہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت جو نبی کے دامن میں آنے سے پہلے خود راہ پر نہ تھی، نبی کا کلمہ پڑھتے ہی اور نبی کی صحبت پاتے ہی یہ سارے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے بن گئے، ایسے ستارے کہ تم اس میں سے جس صحابی کی بھی پیروی کرو نجات پا جاؤ۔ پھر اللہ نے ان صحابہ کو بھی امانت دار بنایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، احادیث سیکھنے کا شوق ایک طرف بڑھتا رہا، قرآن یاد کرنے کا شوق بڑھتا رہا۔ احادیث کی تفسیر کا سب سے بنیادی مرکزی واسطہ اور وسیلہ احادیث مصطفیٰ رہی، اس لیے احادیث مصطفیٰ کا شوق بڑھتا رہا، اور دور اس وقت تک آگے جب بڑھا تو ضرورت آئی کہ قرآن بھی سامنے ہے، احادیث بھی سامنے ہے، لیکن قرآن اور احادیث کے باوجود اس سے مسئلہ کیسے اخذ کیا جائے یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا کر دیا، امام مالک ابن انس کو پیدا کر
دیا، امام شافعی کو پیدا کر دیا، امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، اور ان چاروں ائمہ مجتہدین کو اللہ نے علم کا وہ کمال دیا کہ سارا قرآن اور قرآن کے احکام اور ساری احادیث اور احادیث کے احکام ان ائمہ مجتہدین کے سامنے آئینے کی طرح ایسے وہ دیکھتے تھے جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے تھے۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا یہ لوگ قرآن میں غور کرتے مسئلے کا جواب دے دیتے، احادیث میں غور کرتے مسئلے کا جواب دے دیتے۔ آج ہم پر غیر مقلدین بھونکتے ہیں کہ یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ارے ہم تو محمدی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک مسئلہ لاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی مرضی سے دیا گیا ہو۔ لاؤ ایک مسئلہ ائمہ مجتہدین کا جس کے پسے پشت قرآن و سنت کی محکم دلیل نہ ہو۔ ان ائمہ مجتہدین نے خدا کی قسم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ نبی کا جو دین، جو سنت، جو احادیث ان ائمہ مجتہدین تک پہنچی تھی، ان ائمہ مجتہدین نے اپنے رب کے دیے ہوئے علم کے مطابق جو صحیح قرآن اور حدیث کا فیصلہ تھا وہ امت کے سامنے دیا۔ پہچان کے لیے کہا گیا یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ حنفی ہے۔ اس طرح میرے دوستو میرے امام احمد رضا نے کہا کہ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سے۔ اسی دن سے یہ طے ہو گیا کہ حق، اسلام، شریعت، سنت انہی چار مسلکوں میں مقید ہے۔ ان چار کے علاوہ اگر کہیں اور حق تلاش کرنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب اگر تمہیں سچا پکا مسلمان بننا ہے، محمدی بننا ہے، تو ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہوگی۔ اور پوری امت نے اس وقت سے لے کے آج تک اس پر عمل کر کے بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ امام اعظم کے دور سے لے کے آج تک جتنے اولیاء، صوفیاء، علماء، محدثین، مفسرین، جتنے اہل ایمان، اہل علم گزرے جتنے ہیں، سب کے سب مقلد وقت تھے۔ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، ان چاروں سے ہٹ کر کوئی ولی اپنے آپ کو نہیں بتاتا۔ وقت بہت کم، ایک دور اور آگے بڑھا، احادیث کا شوق بڑھا۔ اب ایسے میں اس وقت کے محدثین نے کوشش یہ کی کہ ایسا کیا جائے کہ حضور کی جتنی احادیث ہیں سب دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے۔ دور صحابہ و تابعین تک لوگ کم تھے، اچھے تھے، سچے تھے، اس لیے روایتیں کم واسطوں سے بات والوں تک پہنچ رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت بڑھا اب اسلام 3 بر اعظموں تک پھیل گیا تھا۔ علم کی درسگاہیں دور دراز خطوں تک پہنچ گئی تھی۔ علم سیکھنے والے ہر طرح کے لوگ تھے، اس میں کچھ نئے لوگ تھے، کچھ دانستہ، کچھ نادانستہ، کچھ کم معتبر لوگ بھی دین سیکھنے لگے۔ یوں احادیث کی روایتیں بڑھنی شروع ہوئی، اتنی بڑھی کہ ایک ہی حدیث کی روایتیں اگر گننے لگے تو لاکھ راویوں نے ایک حدیث کو بیان کیا۔ اب جب احادیث کا ذخیرہ بڑھا تو اس میں یہ جو راوی ہے، حدیث تو اپنی جگہ درست تھی لیکن راویوں کے اعتبار سے حدیث کے اندر کچھ کمزوری نظر آنے لگی۔ ایک بات اگر میں کہوں کسی بچے سے تو وہ بات کا کوئی الگ وزن ہوگا، ایک بات یہ چھوٹا سا بچہ اگر کوئی کہے اس کا وزن الگ ہوگا، ایک بات راہ چلتا کوئی کہہ دے اس کا وزن الگ ہوگا۔ تو بات میں کوئی کمی نہ تھی، یہ بات پہنچانے والوں کے حالات میں فرق آیا تو لوگوں نے حدیث کی قسمیں بیان کی۔ یہ صحیح حدیث، یہ حسن حدیث، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، یہ اس درجے کی حدیث، اس درجے کی حدیث۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح حدیث نہیں ہے تو غلط ہے، مطلب صرف یہ ہے راویوں کے اعتبار سے طے کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کے راویوں پر کتنا بھروسہ کیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں لاکھ احادیث پورے
عالم اسلام میں پھیلی، ایسے وقت میں الحمدللہ اللہ نے اب تیسری صدی آتے آتے احادیث کی حفاظت کے لیے ایک ایسا انتظام کیا جس نے ہم صحائے ستہ کے مصنفین کے نام سے جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد خاص اور ان کے فیض یافتہ امام اسحاق ابن راہوی جو امام بخاری کے والد استاذ معظم ہیں، ان کے پاس امام بخاری بیٹھے تھے اور امام بخاری کو کے سامنے انہوں نے کہا کاش احادیث کے ذخیرے میں ایسے اذان کتنے بجے کی ہے؟ 6:39 کی چلتے رہے ہوں بیان 35 تک ابھی بیان کر لو 5 منٹ سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عرض یہ کرنا انہوں نے کہا احادیث کی کتابیں بہت لکھی گئیں لیکن وقت اور حالات کے تقاضے کے پیش نظر ہر محدث کو جو حدیث ملی لکھ دی، جو حدیث ملی لکھ دی۔ ضرورت ہے کہ چھان پھٹک کر کوئی ایسی حدیث کی کتاب لکھی جائے جس میں اتنی سب کی جتنی احادیث لکھی جائیں امت آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کر سکے، یہ سب صحیح احادیث ہے۔ یہ بات حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گوشت کان مبارک تک پہنچی، انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ ایسی ایک کتاب لکھوں گا۔ امام بخاری ماوراء النہر یعنی آج کے موجودہ ازبکستان میں موجود شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ ولادت کا سن 196 ہجری شوال کی 13 تاریخ جمعہ کا دن، اور بچپن ہی میں وہ یتیم ہو گئے۔ ان کے والد بہت بڑے محدث تھے، امام مالک ابن انس کے شاگرد تھے۔ بچپن میں وصال ہو گیا۔ والد ماجد نے حلال مال سے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی، اب کہتے تھے میں نے ایک درم بھی حرام کا مال ترکے میں نہیں چھوڑا۔ بتانا یہ چاہتے تھے اگر تم اپنی اولاد کو فرما بردار نیک اب کامیاب بنانا چاہتے ہو اپنے بچوں کو حلال کا پیسہ کھلاؤ، حرام کے مال سے بچاؤ۔ غیر کیف اسی زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ماں جو پالتی تھی اور بہت رونے لگی کہ اس بچے سے مجھے بڑی آرزو تھی، بڑی آس تھی کہ یہ دین کا بڑا عالم اور بڑا خادم بنے گا۔ روزانہ رات میں رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک رات روتے روتے بہت دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، اور یاد رکھو ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ جیسے ہی رسول دعا کرتے کرتے سوئی، نیند میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور آ کے وہ کہتے ہیں اے پاک باز خاتون، آج اللہ نے تیری دعائیں اتنی قبول کر لی، اتنی قبول کر لی، اتنی قبول کر لی کہ اللہ نے تیرے بچے کی نابینائی دور کر دی، اسے چشم بینا عطا کر دیا۔ اٹھی، جا کے بچے کے پاس گئی تو بچہ بھی اٹھا تو چشم بینا لے کے اٹھا۔ ایسے ایک باکرامت ماں کا یہ بیٹا جب پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا 10 سال کی عمر میں بخارا کے ایک بہت بڑے مدرسے میں علامہ بیکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے استاد تھے، ان سے جب اخذ فیض کرتے تھے ان کے استاد ان سے گھبراتے تھے کہ پڑھائی میں درس میں کہیں اگر کوئی مسٹیک ہو جائے گی یہ بچہ فوراً پکڑ لے گا، اور ہوتا تھا ایسا۔ ایک دن ایک بہت بڑے عبد الرحمن نام کے محدث وہاں آئے تو علامہ بیکندی نے کہا اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو میں ایک ایسے بچے سے تمہاری ملاقات کراتا جس بچے کو 70,000 حدیثیں یاد۔ تو یہ جو دوسرے بزرگ تھے یہ ڈھونڈنے نکلے، لوگوں سے پوچھا، بتایا یہ محمد ابن اسماعیل ہے، تو
اس وقت کے عظیم محدث نے بلا کے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ 70,000 حدیثیں تم کو یاد ہے؟ تو کہنے لگے جی ہاں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ فقیر کہتا ہے کہ مجھے 70,000 حدیثیں تو یاد ہی ہے، اس سے زیادہ، اور صرف حدیث نہیں یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مجھ سے لے کر نبی محترم تک اس حدیث کے راوی کون کون ہے، اور یہ راوی کون راوی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے، اس کی کلیت کیا ہے، اس کے باپ دادا کا نام کیا ہے، وہ کب مسلمان ہوا، کس کس سے پڑھا، کہاں کہاں رہا، کیسی زندگی گزاری۔ یعنی میں نے صرف حدیث نہیں پڑھی، حدیث کے ہر راوی کی پوری تاریخ اگر آپ مجھ سے پوچھا ہو تو ابھی پوچھو۔ بچپن میں جس کا یہ عالم ہوگا، جوانی میں کیا حال ہوگا، پورے عالم اسلام میں گھوم گھوم کر 16 برس کی عمر میں پہلی بار حج کے لیے والدہ کے ساتھ گئے، اور حج کے بعد کہتے ہیں امی جان اب آپ واپس جائیں، میں نبی کا دین سیکھوں گا، میں احادیث حاصل کروں گا، اور اس کے بعد پوری زندگی سفر در سفر، سفر در سفر، سفر در سفر، علم سیکھتے رہے، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے 16 یہ اسراق ابن راہوے کا جو واقعہ میں نے بتایا وہ ہوا، اور جب بخاری کو جمع کرنا شروع کیا تو بعد میں کہتے ہیں کہ اے لوگو مجھ کو الحمدللہ 6 لاکھ احادیث یاد ہے، ان 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ احادیث وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ مجھ کو معلوم ہے، اور ان 1 لاکھ میں سے میں نے جب تحقیق کر کے چن کر یہ احادیث جمع کی ہے جو بخاری شریف میں نے جمع کی ہے، اور جب میں نے اسے جمع کیا تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز استخارے کی حرم میں پڑھی، اور جب مجھے غیبی اشارہ مل گیا تب میں نے وہ حدیث مبیضہ کی، اور اس کے ترجمۃ الباب کے لیے میں مدینے پہنچا، اب مسجد نبوی میں منبر اور روضے کے بیچ میں بیٹھ کر ہر حدیث کے لیے پھر استخارہ کیا، اور ترجمۃ الباب کے لیے نماز پڑھ کر میں نے لکھی۔ اس طرح امام بخاری نے 16 سال کی مدت میں یہ بخاری لکھی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اللہ ان قریب انہیں درجہ محبوبیت میں فائز کر دے گا۔ امام بخاری نے اس آیت پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا، اللہ نے وہ درجہ محبوبیت دیا کہ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1094، کچھ کم 1100 اساتذہ سے انہوں نے علم دین سیکھا، اور جب سکھانے پہ آئے امام بخاری کے شاگردوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ، اور آج بخاری شریف کو جو مقبولیت ملی ہے وہ جب سے لکھی گئی 256 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک جتنی بخاری پڑھی اور پڑھائی گئی، جتنی حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کو مقبولیت حاصل ہوئی، پوری دنیا کے ہر طبقہ اسلام میں بخاری کو جو اعتبار ملا وہ کسی اور کتاب کو نہ ملا۔ کہنے دیا جائے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو امام بخاری کی الجامع الصحیح، اور اس سے اخذ فیض ہوتے ہیں کرتے رہے لوگ، اور آج مدارس میں پورے سال بخاری پڑھائی جاتی ہے، بمشکل کہیں 25 کہیں 50 کہیں 100 کہیں 150 صفحات پڑھا پاتے ہیں، لیکن امام بخاری کی کرامات، امام بخاری نے اپنے ظاہری عمر کے آخری حصے میں بخاری لکھی، اور چند سال میں پورے عالم اسلام میں جب بخاری سننے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ تقریباً 90,000 شاگردوں نے امام بخاری سے پوری بخاری شریف کا درس لیا۔
پوری بخاری کی سماعت 90,000 شاگردوں نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر آن امام بخاری کے درجات کو بڑھا رہا ہے، آج بھی ان کا فیضان بڑھ رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم جلیل محدث کے صدقے میں ہمیں بھی علم دین کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔